کیونکہ جب تک وقت دیا گیا اب پکڑ آ گئی. اسی طرح ہم سب ہیں, کسی دن پکڑ آ جائے گی. پڑ گیا ہے گئے وہ عذاب میں, وہ گھروں میں نہیں سوتے. جا کے دیکھو ہوٹلوں کو, چائے کے ہوٹلوں پہ دیکھو تو رش لگا ہوا ہے. رات کے 2-3 بجے تک اتنا رش ہے. میں نے کہا یار کیا ہو گیا, یہ تو لگ رہا ہے کہ دن ہو گیا. کہنے صاحب رات کو ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ. یہی عرض کر رہا ہوں, یہ کیا ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, گھر کے اندر سکون نہیں ہے. جو اللہ نے گھر سکون کا ذریعہ بنایا, جس بیوی کو کہا کہ اگر بیوی شوہر کو دیکھ لے, وہ بیوی اچھی ہے جس کے شوہر کے ساری پریشانی اتر جاتی ہے, وہ عورت جنتی عورت ہے. اور وہ شوہر ہے جو اپنی ساری پریشانی باہر چھوڑ کر آتا ہے گھر کے اندر, تو اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے. کون ہے ہم میں سے, اللہ معاف کرے, اتنی پریشانی کہ بیوی بھی زہر لگ رہی ہے, بچہ بھی زہر لگ رہا ہے, بیوی کو شوہر دیتا ہے. یہی کہہ رہا ہوں میں بار بار عرض کر رہا ہوں, میں یہ باتیں بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے کہا نا اور بھی لعنتیں کتنی ہیں کہ میں کیا بتاؤں. جس کا بیوی نہیں ہے اس کے بعد مالی نہیں ہو رہا, بھاگ رہا ہے صبح سے لے کر رات تک, پریشان. لیکن جب ہسٹری لیں تو پتہ چلتا ہے یار یہ سارا فارمولہ ہی غلط تم نے لگایا. تم نے فارمولہ ہی غلط لگایا ہوا ہے. پانی H2O سے بنتا ہے یار, یہ تم کون سا فارمولہ لگائے بیٹھے ہو. میں بچوں کو بھائی سنبھالوں گا, بچے جو ہے بڑے تربیت کروں گا, یہ وہ بھائی کن چکر میں پڑ گئے یار. اللہ کو چھوڑ کر تربیت کیسے کرو گے. کہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں کہ بچے جو ہے وہ ان کو وقت دے رہا ہوں نا. وہ بھائی کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں. یہ وہ لعنت ہے جو تم سمجھ نہیں پا رہے. تم اللہ ہی سے دشمنی لے رہے ہو, کیونکہ اسی اللہ نے تمہیں بچے دیے ہیں. کہتے ہم نے دیے, ہم ہی کو چھوڑ دیا, یہ سب ہم نے دیا, یہ ہم ہی کو چھوڑ کے ہمیں ڈیگریڈ کرتا ہے. جیسے نوکر کو پیسے دو, سب کچھ دو, مراد دو, وہی نوکر تمہاری بات ہی نہ مانے. مجھے بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا. اس لیے عرض کر رہا ہوں یار, چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں, پاگل ہو گیا ہوں میں کچھ پاگل پنی کے سلگ گیا ہوں. کیونکہ میں نے کہا نا جس ماحول میں دیکھو ہر آدمی پریشانی دے رہا ہے, لیکن کہا جائے صاحب یہ کر لو, یہ نہیں کروں گا. ارے ابھی رک جاؤ یار, ابھی تو بہت دن ہے. ارے دیکھو یار وقت پہ پہلے آ جاؤ یار, 10 منٹ پہ آ جاؤ, 10 منٹ کام ہے. ارے صاحب بس ٹھیک ہے آ جائیں گے یار. اور پریشانی ہے, ہر روز ایک نئی پریشانی لے کے بیٹھے ہیں. جب ملاقات ہو جب نئی پریشانی. لاکھ سمجھا رہے یار یہ پریشانی اسی وجہ سے ہے, تم صحیح ہو جاؤ یہ ساری پریشانی صحیح ہو جائے گی. لیکن فارمولہ ہی الٹا. ہر آدمی کہہ رہا وقت ملے گا تو اللہ کو یاد کریں گے, وقت ملے گا تو نماز پڑھیں گے. ارے بھائی نماز پڑھو تو تمہیں وقت ملے گا, الٹا فارمولہ ہے. کہ تم اللہ سے معاملات صحیح کرو تو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا, وہ سکون آئے گا تو اللہ کو یاد. الٹا فارمولہ. وہ بھائی کس چکر میں پڑ گئے یار, ہر کا فارمولہ الٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور بڑے پر امید ہے یار اس میں سے جو ہے وہ کیکڑ لگا رہا ہے, آم اگے گا. صاحب آپ بس دعا فرمائیں کیکڑ میں آم ہو جائے. ارے بھائی کیکڑ میں آم 100 قرآن پڑھ کے پھونک دو, کیکڑ میں آم نہیں اگتا. تمہارے اعمال بتا رہے ہیں, تمہارے معاملات بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیکڑ ہے, یہ لعنت ہے. اور تم اس انتظار میں وہ وقت ملے گا. ارے وقت اللہ کو دو گے تو تمہاری زندگی کے اندر فراغت ہی فراغت ہے, فارغ البالی ہے, حاکمیت ہی حاکمیت ہے. ایسی حاکمیت میں آپ سے عرض تو کر رہا ہوں, میں اپنی باتیں ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر چند چیزیں سیکھی, وہ ٹپس سیکھ لیے. آج میں دیکھتا ہوں یار یہ کیا کہانی, اتنی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, ایسی حاکمیت میرے سمجھ میں نہیں آتی. تو میں اسی بات کی دعوت دے رہا ہوں یار. اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ کام ہے. میں جو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, اس کے لیے کوئی میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہی کام ہے, یہی بیوی, یہی بچے, یہی ماں باپ. لیکن اللہ کو اہمیت دی. میرے ساتھ رہنے والے اس بات کے گواہ ہیں, میری بیوی, میرے بچے, میرے بھائی, میری بہنیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہاں اللہ کو اہمیت دی. وقت آیا تو اللہ کو اہمیت. اللہ نے کیا کہا یہاں, اللہ نے کہا ایسا کرو تو وہی کیا.
اور آج ہر چیز کے اوپر فضل ہی فضل نظر آتا ہے. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا میرے ساتھ کتنے آج پریشان بیٹھے ہوئے, ہر چیز میں پریشانی. میں نے کہا جب ملاقات تو جب پریشانی, حضرت دعا فرما دو. ارے کیا ہوا صاحب؟ اب سر حضرت یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا بھائی, پھر ملاقات بھی, اب کیا ہوا حضرت؟ آپ بس اللہ معاف کرے, جب بات ہوتی ہے تو بس یہی ہے کہ نیا پریشانی کو سننا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی, وقت کم ہے, اور آج تم نے اگر یہ بیج نہیں بویا, جوانوں بار بار سمجھا رہا ہوں, تو کل کو تم نے بھگتنا پڑے گا. جنہوں نے اپنی جوانی میں اللہ معاف کرے حرام کاری کی, میں بار بار کہہ رہا ہوں اس حرام کاری کو تم نے بھگتنا پڑے گا. تم نے اگر اللہ معاف کرے حرام کے پیسے کھائے, سود کھائے, بے ایمانی, اس کو تم نے اپنی اولادوں کی صورت میں بھگتنا پڑے گا. میں بار بار اس کا, تم نے کیا, تمہارے اگر باپ نے بھی کھائے تو تمہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے, ماں باپ کی برائی بھی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے. یہ دونوں فارمولا ہے کہ آج اولاد اللہ معاف کرے پریشان ہے تو پتہ چلتا ہے ماں باپ پر صحیح نہیں تھے, انہوں نے ساری زندگی سود بے ایمانی سے کھلایا. آج اولاد بھگت رہی ہے, پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے. تو بھائی اب تمہارا نمبر ہے, اللہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کو سیدھا کر لو, اللہ سے توبہ کر لو, استغفار کو اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے, تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. ورنہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ایسے روگے میرے کتنے متعلقین, میری زندگی کے مشاہدے. ایک صاحب تھے ایکسائز میں, ہماری فیکٹری کے لحاظ سے ایکسائز سے تعلق تھا, کیونکہ یہاں تو بغیر پیسے کا کام چلتا ہی نہیں. میں نے والد سے کہا کہ بھائی پیسے تو دینے پڑیں گے ورنہ کام ہی نہیں چلے گا. انہوں نے ٹھیک ہے بھائی, بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹا شر اپنا لیا جاتا ہے. دور حاضر کے اندر یہی بتایا گیا کہ پولیس والے کو 100 روپے دے دو ورنہ آپ پٹا, تھانے والا 1000 لے لے گا, اور تھانے والے سے نکلے گا تو کورٹ والا 5000 لے لے گا. اس سے اچھا ہے کہ 100 روپے دے کے جان چھڑا لو. چھوٹا شر بڑے شر سے اچھا ہے, چھوٹا شر اپنا لو. تو بھائی دے تو چل, لیکن ایک کام کرنا, دیکھو بری چیز کو الٹے ہاتھ سے دینا, باقی سمجھو تو برا ہے. میں نے ٹھیک ہے, میں گیا لفافہ لے کر, میں نے کہا ان سے جو صاحب تھے ہمارے, وہ بھی اپنے آپ کو بس اللہ معاف کرے بڑے نیکوکار, جتنا بڑا اللہ معاف کرے, جو حرام خور ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے نیکوکار سمجھتے ہیں. ارے اللہ نے سیٹ دی ہے بھائی, اللہ دیکھو مجھ پہ کتنا مہربان ہے, وہی ساری باتیں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے, ظاہر بات ہے آپ بھی اوپر چلاتے ہوں گے, تو ہم ایسا کرتے ہیں اس پیسے کو جو ہے نا آپ میرے الٹے ہاتھ سے لے لیں. صاحب نہیں, الٹا ہاتھ سے لوں گا, سیدھے ہاتھ سے دینا پڑے گا. بدلا کیا نہ کرتا, میں نے بھائی سیدھے ہاتھ سے لے لوں. پھر ملاقات, کیونکہ تعلق تھا, ایک ہفتے بعد رو رہا ہے. میں نے کیا حضرت حضرت دعا فرما دیں, میری بچی ہے 10ویں کلاس میں, وہ دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے. میں اس کو دیکھ کے یقین کریں میری زندگی, میں نے کہا دیکھا جو بویا وہ کاٹ. 10ویں کلاس کا مطلب 16-17 سال کی بچی ہوگی, 17 سال سے وہ اس عذابی کیفیت میں مبتلا ہے. ایسے کتنے کیسز ہیں, لیکن ہسٹری دیکھو تو نظر آئے گا ہاں یار یہ تھا, ایسا ہوا تھا. ہاں بھی آپ یقین کریں یہی سب کچھ اصل میں یہی ہے, جو بو رہے ہو وہی کاٹ رہے ہو. بھائی خدا کے لیے جو بو رہے ہو وہ دیکھ لو, نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی کسی بینا سے دکھوا لو, اپنی زندگی کا منبع سیدھا کر لو. ہمارے عزیز میں تھے, بادو بھائی نام تھا ان کا, میں نے جو سنا اور دیکھا, ان کا ایک بچہ تھا اپاج تھا, چیختا چلاتا تھا, اس قسم کا تھا. ہم ایک دفعہ گھر گئے تو کہانی کچھ اور تھی, میاں بیوی بیچارے اب بچے کے اوپر پریشان ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ بچہ جتنا بڑا ہو اتنی پریشانی, پہلے چھوٹا تھا انسان ہینڈل کر لے, اتنا بڑا ہو رہا ہے اتنی پریشانی بڑھ رہی. تو بادو بھائی جو تھے ہمارے جاننے والوں میں سے, وہ کیا تھے, اس پریشانی مبتلا تھے. اب آپ یقین کریں کافی زندگی کے بعد ایک وقت آیا, پتہ چلا کہ یار بچے کا انتقال ہو گیا. ارے بچے کا انتقال ہو گیا, آپ یقین کریں 1 سال یا 2 سال کے بعد دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو گیا. 1 سال یا 2 سال کے بعد اس میاں بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. تو ساری زندگی کیا ہوا
علماء الحفیظ وہ کیا ہوا، وہ بھگتتے رہے ساری زندگی، کیونکہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ بویا ہے، کہاں بویا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ یا پھر دوسرا کیا ہے، اس سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اس سے اللہ کے اور قریب ہوتا ہے۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں یار اللہ سے دوری ہو رہی ہے۔ نماز پڑھتا تھا وہ چھوڑ دیا، بچوں کو سنبھالیے نماز پڑھو، بچہ چھوٹا ہے بچے کو سنبھالوں یہ نماز پڑھو۔ او بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، جب اللہ کا حکم آ جائے یہی تو آزمائش ہے، اس آزمائش میں پاس ہونا ہے، نہیں ہوگے پریشانی زندگی۔ دیکھ لو غربانوں میں جھانکو تو پتہ چلتا اب کیا ہے، اب صاحب 1 گھنٹہ لگے گا، فلاں ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، 5,000 روپے فیس ہے اور 3 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا۔ کہا صاحب بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے۔ کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کون ہے، ایک جاننے والا ہے، اس کو بھی اس کی بیٹی، ہاں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے بھائی ایک بیمار یہ 4 کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے ابا بیمار ہے نا، مجھے سمجھنا پڑے گا نا، ابا تو بوڑھا ہے۔ اس کے بعد کیا ماں کیوں آئی ہے؟ بھائی مجھے دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے تو مجھے سمجھنا پڑے گا ڈاکٹر سے۔ بیٹی کیوں آئی ہے؟ دیکھو یہ لوگ صحیح نہیں کریں گے، بیٹی کہہ رہی ہے میں بھی اپنے سامنے ڈاکٹر سے پوچھوں گی۔ ایک بیمار کے اوپر 4 لگے ہوئے ہیں، اور جو یہ بیماری ہے علماء الحفیظ ہماری روحانی، نہ باپ کو بیٹی کی فکر، نہ بیٹے کو باپ کی فکر، نہ بھائی کو بھائی کی فکر۔ ارے بھائی تمہارے یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، تمہارے اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہے۔ چلو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں جو ہے فلاں جگہ تمہارے ایسا کہیں نہیں دیکھنے میں آ رہا، لیکن ایک دنیا کی بیماری ہے اس کے پیچھے ہر آدمی 4 آدمی لگے ہیں۔ دیکھو جا کے ایک مریض ہے 5 آدمی، بعض جگہ تو اللہ معاف کرے پورا ریوڑ لے کے آ جاتے ہیں اسپتال میں۔ دیکھو یار ٹھیک ہے سب کہ آغا خان فلاں جگہ لے کے سب سندھ سے آ رہے ہیں، سبھی آ گئے۔ ارے بیمار ایک ہے سب، ہاں صاحب سمجھا کرے نا، ایمانداری کرنی ہے۔ اور جہاں اللہ سے معاملہ ہے تو وہاں کوئی نہیں، بلکہ کوئی نہیں ہے، بلکہ وہی روک رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ارے کن چکر میں پڑے، کن مولوی کے چکر میں پڑ گئے؟ ارے مولوی نہیں ہے، تو اللہ کو آواز، اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ آواز دے رہا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی اہمیت کو سمجھو، ورنہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ایسی جگہ جہنم میں ڈال دیں گے، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ اور یہی ہے FIR کٹ رہی ہے، دھڑا دھڑ کٹ رہی ہے۔ آج کل تو میں نے کہا نا کہ 1 سیکنڈ کے اندر مورا ہل گیا کہانی ختم، برین ٹیومر ہو گیا کہانی ختم، زندگی ختم۔ اب سارا وقت وہی برین ٹیومر میں سوچ رہے گا۔ اسی طرح ہارٹ کا ہو گیا، سانس نہیں لینا زیادہ، سیڑھی نہیں چڑھنا، زندگی ختم۔ اب زندگی میں کوئی چار نہیں ہے، اب تو بھگتنا ہے زندگی کو۔ ذرا سا ہوا پتہ چلا ڈاکٹر کو آگے آ رہے یار طبیعت، ابا رات کو سوئی نہیں ہے، اماں رات کو، اور وہ ڈاکٹر کے پاس دے صبح لے دے شام۔ یہ کیا ہے یار؟ یہی تو میں کر رہا ہوں، جو نہیں ہے ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی ایسے ہی دنیا بنی ہی ایسی ہے، جو عورت بنی ہے اس کو ماں بننا ہے نا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ماں عورت کا۔ عورت کو ماں بننا ہے اور شوہر کو، مرد کو باپ بننا ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں صاحب، اسی لیے تو آئے ہیں۔ اس کو بولو یار دیکھو ماں بننے میں موت زندگی ہوگی، کوئی بات نہیں، میں ماں بنوں گی۔ باپ کہتے ہو کہ یار دیکھو بچہ ہوگا، یہ خرچہ ویسے ہی تمہارا پورا نہیں ہو رہا، اور کوئی بات نہیں میں ڈبل نوکری کر لوں گا۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو ہونا ہے، یہی عرض کر رہا ہوں۔ یہ بھی ہونا ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ بھی ہونا ہے کہ تمہیں دنیا میں اللہ معاف کرے بیماری آنی ہے، پریشانی آنی ہے، نہیں بچ سکتے اس سے کوئی بھی، تو وقت ہے کہ اللہ ہی تمہیں نکال نہ دے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہی ہے یونیورسل ٹروتھ، اللہ سے تعلق بنانا۔ اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں جن بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے، آپ یقین کریں اس سے آسان فارمولہ کوئی نہیں، کر کے دیکھ لو، اور جو کر رہے ہیں وہ کر کے دکھا لیں، اپنی جائزہ لے لو۔ ہاں یار اللہ کا شکر ہے یار، یہ تو نماز نہیں پڑھتے تو نمازی بن گئے، یہ تو پیچھے صف میں تھے اب صف میں آ گئے،
اس نے اپنی وضاحت اللہ کے لیے اور نبی کے لیے بدل ڈالی ہے. یہ اللہ کی باتوں کو ایسا مان رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لیتا ہے, اس کو یہ توفیق دے دیتا ہے. آپ سب سے یہی کہہ رہا ہے. اور باقی جن کے ساتھ ہاتھ نہیں, یہ ٹپس نہیں استعمال کر رہے, تو یہ آگے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آج کبھی آئے کبھی نہیں, کبھی ہاں کبھی نہیں. تو کبھی ہاں کبھی نہیں میں زندگی بنتی نہیں ہے. ایک قطرہ بھی جو نا قطرہ اس پتھر پہ بھی ڈالا جائے مستقل مزاجی سے, تو اس پتھر میں بھی سوراخ ہوگا, تبدیلی آئے گی. یہ درخت ہے, اس کے اندر مستقل مزاجی سے پانی ڈالا جائے تو یہ درخت ہرا بھرا ہو کر پھلدار بنے گا. لیکن اس کا فارمولا بدل دو, ارے یار ڈالنا تھا, ایک بالٹی ڈال دو, 2 دن بھول جاؤ, پھر آؤ, پھر یار بھول گیا یار 2 بالٹی اور ڈال دو, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم وہی حماقت کر رہے ہیں, ہر آدمی وہی حماقت کر رہا ہے. تبدیلی کہاں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اسی لیے تو نہیں آ رہی یار. ایک چیز کو فوکس کر لو اور اس کو مستقل کر کے دیکھو. خدا کی قسم تبدیلی, تم قسم کھاؤ گے ہاں سر اس پتھر میں سوراخ ہوگا, تم قسمیں کھاؤ گے ہاں سر ہو جائے گا, اور بالٹی ڈالو, کبھی ڈالو کبھی نہیں ڈالو, کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا, بیکار کے بعد وقت ضائع کر رہے ہیں, بالٹی ضائع ہو رہی ہے, ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں, ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہر آدمی یہی کر رہا ہے, تو ہوا تو بس دے نماز پہ نماز, چھوڑا تو چھوڑ دیا, کیا فائدہ ہو گئی. کبھی جو ہے وہ فجر میں نظر آ رہے ہیں تو کبھی عشاء میں نظر نہیں آ رہے, کبھی عشاء میں نظر آ رہے ہیں تو عصر میں غائب ہو گئے, کبھی آگے ہیں تو کبھی پیچھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو بتا رہا ہوں, وقت ضائع کر رہے ہو. یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. تمہیں ایک رنگ بننا پڑے گا, ایک طریقہ اپنانا پڑے گا اگر تم چاہ رہے ہو کہ کامیابی ملے. لیکن ہم تو چاہ ہی نہیں رہے, ہم تو بس اپنی منطق سے کرا رہے ہیں. ہم تو ایسے ہی کریں گے صاحب, ملے ملے نہ ملے ہنسو گے تم ہی. تمہارے اپنے قبر پہ جانا ہے, تمہارے اوپر ہی یہ FIR کٹے گی اللہ کی, پھر ہوتے ہوئے تم آؤ گے یہیں. اس سے پہلے آ جاؤ, اس سے پہلے ہی اللہ سے تعلق بنا لو, اس سے پہلے ہی وہ فارمولا جو بزرگوں نے ہمیں بتا دیا وہ فارورڈ کر رہا ہوں, اور آزمودہ ہے دور حاضر کے لحاظ سے. بس اس آزمودے کو آزما لو, پھر دیکھ لو زندگی بدلتی نہیں بدلتی. پھر تمہاری عزت کیا ہوتی ہے دیکھو, پھر تم حاکمیت کہاں سے لاتے ہو پھر دیکھو. تو بھائی تمہارے چاہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری چاہتیں پوری کرتے ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی کا مشاہدہ کر رہا ہوں. ان بزرگوں نے اللہ کے شکر ہے, ان صحبتوں نے اتنی تبدیلی لائی زندگی کے اندر. کہ کھانے کے اوپر آتے کیا کھائیں گے صاحب, وہ بھی لیا, کچھ چاہتے ہیں نہیں صاحب, چاہتے کچھ نہیں, ہر چیز کھا لیتے. ارے کیا ہوا بھائی؟ ہاں یہی تو عرض کر رہا ہوں, کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں. ٹھیک, ختم ہوتا ہے بھائی, سفید لباس خان, جھگڑا ختم. پیلا نیلا ہرا ایک نقطے پہ آ گئے, جھگڑا ختم. جھگڑا تو یہ تھا کہ یار آج پیلا پہنو, کل تو پہنا تھا کالا, ارے آج ایسا کرو پیلا پہنو, ارے کل ہی تو پہنا تھا نیلا, آج ایسا کرو ہرا پہن لو. دیکھو ہر گھر کے اندر یہ فساد ہے, اور جس کو سفید ہو گیا تو پھر ایک ہی کو مسئلہ ہی, جھگڑا ہی ختم. تو یہی تو جھگڑا ختم کرنے کہہ رہا ہوں میں, ورنہ اسی الجھنوں پہ الجھ کر مر جاؤ گے. اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات مان کے دیکھو. لیکن تم نے فارمولا وقت ملے گا تو وقت تو کبھی نہیں, تم تو دن بدن پھنستے جاؤ گے, اور ایسے پھنسو گے کہ جو 3 رکعت بھی 3 وقت کی نماز پڑھو نا وہ بھی نہیں پڑھ پاؤ گے, وہ بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. کیونکہ اللہ معاف کرے کسی دن بھی پتہ چلے گا کہ صاحب وہ بیک پین ہو گیا, اب تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. 2 دن گزرا ہوں میں اسی حالت سے, ایسا ہوا کہ کھلا نہیں جا رہا, کروٹیں سونا نہیں جا رہا. ارے کروٹیں بدلنا تو اس میں تکلیف. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 2 دن میں جان چھوٹ گئی, لیکن زندگی بھر لوگ اسی پریشانی مبتلا ہیں. یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں, آپ یہ مت سمجھنا, میں تو بتا رہا ہوں. دیکھو آگے یہ دیکھیں, یہ سنی ہوئی بات ہے لیکن دیکھی سے زیادہ پاورفل ہے.